السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. گزشتہ خطبے میں میں نے صحابہ رضوان اللہ علیہم کی شان، ان کے فضائل اور ان کے نمونوں کے حوالے سے بیان کیا تھا. بعض صحابہ کی زندگیوں کے حالات بیان کیے تھے، اور بھی بیان کرنا چاہتا تھا لیکن وقت کی وجہ سے بیان نہیں کر سکا. بعد میں لوگوں کے خطوط سے مجھے احساس ہوا کہ جو کم از کم جو نوٹس میں نے لیے تھے وہ بیان کر دوں، تاکہ جہاں صحابہ کے حالات کا علم ہو، ان کی قربانیوں کا علم ہو، وہاں ہمیں ان کے نمونوں کو اپنانے کی طرف توجہ پیدا ہو. لہذا آج میں اسی والے سے پھر بات کروں گا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جلیل قدر صحابی ابو عبیدہ بن جراح تھے. ایک صحابی ہونے کی حیثیت سے یقیناً ان کا ایک مقام تھا، بہت سی خصوصیات کے حامل تھے، لیکن آپ کے امین ہونے کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سند عطا کی ہے اس کا روایت میں یوں ذکر ملتا ہے کہ نجران کے وفد نے جب نجران والوں سے کسی کو خراج وصول کرنے کے لیے بھجوانے کے لیے کہا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے پاس ضرور ایسا شخص بھیجوں گا، یعنی ایک ایسا امین جو سراسر امین ہوگا. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ گردنیں اٹھا کر دیکھنے لگے کہ دیکھیں کون ہے وہ شخص جس کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعزاز بخش رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو عبیدہ کھڑے ہو جائیں، اور حضرت ابو عبیدہ کو وہاں بھیجنے کا ارشاد فرمایا. ان کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد کی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس طرح روایت ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ایک امت کا ایک امین ہوتا ہے، اور اے میری امت، ہمارے امین
عبیدہ بن جراح ہیں۔ یہ کتنا بڑا اعزاز ہے جس سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو نوازا۔ پھر غزوہ احد میں آپ کے ایک ایسے واقعے کا ذکر ملتا ہے جس نے آپ کو ایک عظیم مرتبہ عطا کر دیا۔ احد کی جنگ میں جب دشمنان اسلام کی طرف سے بڑی شدت سے پتھر پھینکے جا رہے تھے، جب جنگ کا پاسا پلٹا، پہلے مسلمانوں کی جیت ہوئی، پھر ایک جگہ چھوڑنے کی وجہ سے کافروں نے دوبارہ حملہ کیا اور اس وقت پتھر بھی پھینکے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پتھر پھینکے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی شدت سے بعض پتھر لگے اور آپ کے خود کی 2 کڑیاں جو چہرے پر پہنا ہوا تھا، لوہے کی کڑیاں تھیں، ٹوٹ کر آپ کے رخسار مبارک میں دھنس گئیں۔ تو حضرت ابو عبیدہ تھے جنہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار سے یہ کڑیاں نکالیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پہلے ایک کڑی کو انہوں نے اپنے دانتوں سے پکڑا اور زور سے کھینچا، اندر بڑی دیر کھپی ہوئی تھی تو وہ باہر نکل آئی، لیکن اتنا زور لگانا پڑا کہ جب وہ کڑی باہر نکلی تو جھٹکے سے ابو عبیدہ پیچھے گرے اور اس کے ساتھ ہی آپ کا اگلا ایک دانت بھی ٹوٹ گیا۔ پھر انہوں نے دوسری کڑی کو بھی اسی طرح دانتوں میں دبا کر کھینچا تو آپ کا دوسرا دانت بھی ٹوٹ گیا اور پھر آپ اسی طرح پیچھے گرے۔ اتنی زور سے، اتنی گہرائی سے وہ اندر کھبی ہوئی تھیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر۔ تو یہ ہے وہ عشق و فدائیت کا واقعہ جو رہتی دنیا تک ابو عبیدہ کا ذکر زندہ رکھے گا۔ لوگ کہتے ہیں، اس وقت لوگ کہا کرتے تھے، روایت میں آتا ہے کہ اگلے 2 ٹوٹے ہوئے دانتوں والا شخص اتنا خوبصورت ہم نے کبھی نہیں دیکھا جتنے حضرت ابو عبیدہ تھے۔ عموماً دانت ٹوٹنے سے تھوڑی سی شکل میں فرق پڑ جاتا ہے، لیکن کہتے ہیں ان کے دانت ٹوٹنے کے باوجود ان کی خوبصورتی میں اضافہ ہوا۔ ان کی عاجزی، آپس کے تعاون اور حکمت سے معاملے کو طے کرنے کا واقعہ یوں بیان ہوتا ہے کہ ایک مہم پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن ناس کو لشکر کا سردار بنا کر بھیجا۔ وہاں جا کر پتہ چلا کہ دشمن کی تعداد زیادہ ہے، ان کے لشکر میں صرف زیادہ تر عربی تھے اور مہاجرین اور بڑے صحابہ کم تھے۔ اس پر حضرت عمر بن عاص نے مزید مدد طلب کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ کی سرکردگی میں ایک دستہ بھجوایا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عبیدہ کو یہ نصیحت فرمائی کہ دونوں امراء باہم تعاون سے کام کرنا، مگر عمر بن عاص نے اس خیال سے کہ یہ فوج تو مدد کے لیے آئی ہے، اس لیے ان کے تابع ہے جو نئی کمک پہنچی تھی، ابو عبیدہ کے سپاہیوں کو براہ راست انہوں نے ہدایت دینی شروع کر دی، اور حضرت ابو عبیدہ کے تحت جو بزرگ صحابہ تھے ان کے کہنے کے باوجود کہ ابو عبیدہ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر بنا کر اور آزاد کر کے آزاد طور پر فوج کا سردار بنا کر بھیجا ہے، امیر بنا کے بھیجا ہے، اور فرمایا تھا کہ ایک دوسرے سے تعاون کر کے کارروائی کرنا۔
کہ عمرو بن عاص بھی اپنے لشکر کے سردار ہیں، یہ اپنے لشکر کے سردار ہیں، لیکن آپس میں تعاون سے کارروائی کرنا۔ لیکن عمرو بن عاص نے کہا کہ امیر تو میں ہی ہوں، کیونکہ پہلے مجھے بھیجا گیا۔ اس موقع پر بجائے کسی بحث میں پڑنے کے، حضرت ابو عبیدہ نے کہا کہ گو کہ مجھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آزاد امیر کے طور پر بھجوایا ہے، مگر ساتھ ہی باہمی تعاون کا بھی ارشاد فرمایا تھا، اس لیے میری طرف سے آپ کو تعاون ہی ملے گا، چاہے آپ میری بات مانیں یا نہ مانیں، میں ہر بات میں آپ کی بات مانوں گا۔ بس یہ ہے موقع کی نزاکت کے لحاظ سے صحیح فیصلہ کر کے مسلمانوں کی طاقت کو مضبوط کرنے کے لیے اپنے اختیارات کو بھی چھوڑ دینا۔ یہ تعاون باہمی ہے جو آج مسلمانوں کی طاقت کو ایک عظیم طاقت بنا سکتا ہے، جس کی آج مسلمانوں کو ضرورت ہے۔ کاش کہ مسلمان لیڈروں کو بھی اتنی عقل آ جائے کہ اس طرح آپس میں تعاون کریں اور حکومت کو انصاف سے چلانے اور دشمن کو اپنا گرویدہ کر لینے کی بھی مثالیں حضرت عبیدہ کی ذات میں ہی ملتی ہیں۔ جب بادشاہ روم نے ملک بھر سے فوجیں جمع کر کے مسلمانوں کے مقابلے کے لیے بھیجیں، اس وقت مسلمانوں کے لشکر کے سردار ابو عبیدہ تھے۔ پہلے فتوحات ہوئی تھیں مسلمانوں نے قبضہ کر لیا تھا، پھر ایک بڑی فوج بھیجی شہنشاہ روم نے، عیسائیوں کے بہت سارے علاقوں پر، شہروں پر قبضہ تھا مسلمانوں کا۔ حضرت ابو عبیدہ نے جرنیلوں سے مشورے کے بعد اس وقت یہ حکمت عملی اختیار کی کہ فی الحال بعض شہر ہمیں چھوڑ دینے چاہیے، جو علاقہ مسلمان فتح کر چکے ہیں اسے چھوڑ دیا جائے۔ لیکن کیونکہ فتح کے بعد وہاں کے غیر مسلم باشندوں سے جزیہ اور خراج وصول کر چکے تھے، اسے آپ نے یہ کہہ کر واپس کر دیا ان سب لوگوں کو کہ فی الحال ہم تمہاری حفاظت نہیں کر سکتے، تمہارے حقوق ادا نہیں کر سکتے، اس لیے یہ رقم جو ہم نے تم سے بطور جزیہ و خراج وصول کی ہے اسے ہم واپس کرتے ہیں۔ چنانچہ حمص کے عیسائیوں اور مفتوحہ علاقے کے لوگوں کی رقم جو لاکھوں میں تھی وہ واپس کر دی۔ اس انصاف اور امانت کی ادائیگی کا غیر مسلموں پر اتنا اثر ہوا کہ مقامی عیسائی باشندے مسلمانوں کو رخصت کرتے ہوئے روتے تھے اور دل سے یہ دعا کر رہے تھے کہ خدا تمہیں پھر جلد واپس لائے۔ یہ تھے وہ لوگ جنہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر عدل و انصاف کے وہ معیار قائم کیے جن کا تصور بھی نہ پہلے کوئی کر سکتا تھا اور نہ آپ کر سکتے۔ آج دنیا کے امن کی ضمانت یہ عدل اور انصاف اور امانت کا حق ادا کرنے سے ہی ہو سکتی، نہ کہ بڑی حکومتوں کا چھوٹی حکومتوں کو مجبور کرنا کہ ہماری مرضی کے ساتھ مطابق چلو ورنہ تمہارے خلاف ہم کارروائی کریں گے۔ اور نہ ہی یہ ہے جو اکثر مسلمان ملکوں میں ہو رہا ہے کہ عوام سے ٹیکس وصول کر کے پھر ان پر خرچ کرنے کے بجائے اپنے خزانے اکثر لیڈر بھر رہے ہیں اور نعرہ لگاتے ہیں حب رسول کا اور صحابہ کی محبت کا۔ پھر حضرت عباس ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، فیاضی اور صلہ رحمی میں مشہور تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عباس قریش میں سے سب سے زیادہ سخی اور صلہ رحمی کرنے والے۔ اس بات کو سن کر حضرت عباس نے 70 غلام آزاد کر دیے۔
یہ تھے ان لوگوں کی سخاوت کے معیار۔ پھر حضرت جعفر ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، حضرت علی کے سگے بھائی تھے۔ انہوں نے بھی ابتدائی زمانے میں اسلام قبول کرنے کی سعادت پائی، اور مکے میں حالات کی وجہ سے حبشہ ہجرت کی۔ مکے والوں کو جب علم ہوا تو انہوں نے اپنے 2 سرداروں کو بہت سے تحائف دے کر حبشہ بھیجا، اور وہاں کے سرداروں وغیرہ کے لیے تحفے بھیجے، اس پیغام کے ساتھ کہ ہمارے کچھ ناسمجھ نوجوان اپنا دین چھوڑ کر یہاں آ گئے ہیں تمہارے ملک میں، اور تمہارا دین بھی انہوں نے اختیار نہیں کیا، بالکل نیا دین ہے۔ اور اس ذریعے سے انہوں نے سرداروں کے ذریعے سے، بڑے لوگوں کے ذریعے سے یہ سفارش کروانی چاہیے ان کو تحفے دے کر کہ شاہ حبشہ سے ہماری ملاقات کروا دو۔ اور اسی طرح وہ بادشاہ کے لیے بھی بہت سے تحائف لے کر گئے تھے۔ ملاقات ہوئی، بادشاہ کو تحائف بھی انہوں نے دیے۔ بہرحال نجاشی نے، شاہ حبشہ تھے، مسلمانوں کو ان کی بات سننے کے بعد کافروں کی یا مکے کے نمائندوں کی اپنے دربار میں بلایا۔ مسلمان بڑی پریشانی کے عالم میں گئے کہ پتہ نہیں کیا سلوک ہوتا ہے ہم سے۔ نجاشی نے ان سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ تم نے اپنا دین چھوڑ دیا ہے؟ نہ ہی کسی پہلی امت کا دین اختیار کیا ہے تم نے، نہ ہمارا یعنی عیسائیت۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر مسلمانوں کی طرف سے نمائندگی کی اور کہا کہ اے بادشاہ، ہم جاہل قوم تھے، بتوں کی پرستش کرتے تھے، مردار کھاتے تھے، بدکاری کرنا اور رشتہ داروں سے بدسلوکی کرنا ہمارا معمول تھا۔ ہم میں سے طاقتور کمزور کو دبا لیتا تھا۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے ہم میں ایک رسول مبعوث فرمایا جس کی شرافت اور صدق و امانت اور پاک دامنی اور خاندانی نجابت سے ہم خوب واقف تھے۔ اس نے ہمیں خدا تعالیٰ کی توحید اور عبادت کی طرف بلایا اور یہ تعلیم دی کہ ہم خدا کا کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، نہ ہی بتوں کی پرستش کریں۔ اس نے ہمیں صدق و امانت، صلہ رحمی، پڑوسیوں سے حسن سلوک اور بلا وجہ لڑائی اور خون بہانے سے منع کیا، بے حیائیوں سے بچنے کا کہا، جھوٹ بولنے اور یتیم کا مال کھانے اور پاک دامنوں پر الزام لگانے سے منع کیا۔ ہمیں حکم دیا کہ ہم خدائے واحد کی عبادت کریں۔ ہم نے اسے قبول کیا اور اس کی باتوں پر عمل کرتے ہیں۔ اس بات کی وجہ سے ہماری قوم ہمارے خلاف ہو گئی اور ہمیں اذیتیں دیں، تکلیفوں میں ڈالا، اور جب انتہا ہو گئی تو ہم اپنا ملک چھوڑ کر آپ کی پناہ میں آ گئے ہیں، کیونکہ آپ کے عدل و انصاف کا شہرا سنا تھا۔ اے بادشاہ، ہم امید رکھتے ہیں کہ اس ملک میں ہم پر کوئی ظلم و زیادتی نہیں کی جائے گی۔ نجاشی اس سے بڑا متاثر ہوا اور کہا کہ تمہارے رسول پر جو کلام اترا ہے اس میں سے مجھے بھی کچھ پڑھ کر سناؤ۔ اس پر انہوں نے سورہ مریم کی کچھ آیات پڑھی اور اس خوش الحانی سے پڑھی کہ نجاشی رونے لگا، آنکھوں میں اس کے آنسو آ گئے اور کہا کہ خدا کی قسم، لگتا ہے یہ کلام اور موسیٰ کا کلام ایک ہی سرچشمے سے ہیں۔ اور مکے کے سفیروں کو کہا کہ میں تمہیں یہ لوگ واپس نہیں کروں گا، یہ اب یہیں رہیں گے۔ ان مکے کے سفیروں نے مشورے کے بعد یہ ترکیب کی کہ بادشاہ کو کہا کہ یہ لوگ عیسیٰ کو عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق نہیں مانتے اور اس کا درجہ کم کرتے ہیں۔ بادشاہ نے پھر مسلمانوں کو بلایا
اور حضرت عیسیٰ کے بارے میں عقیدہ پوچھا۔ اس پر حضرت جعفر نے کہا کہ اس بارے میں ہمارے نبی پر یہ کلام اترا ہے کہ عیسیٰ اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہے، جو اللہ تعالیٰ نے کنواری مریم کو عطا فرمایا۔ نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھا کر کہا کہ حضرت عیسیٰ کا مقام اس تنکے کے برابر بھی زیادہ نہیں جو تم نے بیان کیا ہے، اور مسلمانوں کو کہا کہ یہاں تمہیں مکمل آزادی ہے۔ آپ کی حکمت، فراست اور علم نے مسلمانوں کو وہاں رہنے کے سامان مہیا فرما دیے۔ ایک صحابی مصعب بن عمیر تھے، ان کی والدہ بڑی مالدار تھیں، بڑے امیر لوگ تھے، بڑے ناز و نعیم میں پلے بڑے تھے، بڑا اعلیٰ لباس پہنا کرتے تھے، بڑے خوبصورت جوان تھے۔ سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ حضرت مصعب کو آسائش کے زمانے میں بھی میں نے دیکھا ہے اور مسلمان ہونے کے بعد بھی دیکھا ہے۔ آپ نے راہ مولا میں بڑے دکھ برداشت کیے۔ سعد کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہی نوجوان جو بڑے ناز و نعیم میں پلا بڑا تھا، اس کی یہ حالت تھی سختیوں کی وجہ سے کہ جسم سے جلد اس طرح اترتی جس طرح سانپ کی کینچلی اترتی ہے۔ ایک دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب کو اس حالت میں دیکھا کہ مجلس میں آئے تو پیوند شدہ کپڑوں میں پیوند بھی چمڑے کے لگے ہوئے تھے، کپڑے کے پیوند بھی نہیں تھے، جو چمڑا کہیں سے ملا وہ اسی سے پیوند لگا لیا کپڑوں پہ، لباس پر۔ صحابہ نے ان کی یہ حالت دیکھ کر سر جھکا لیے۔ بہت سونوں نے ان کی شان و شوکت پہلے دیکھی ہوئی تھی، کیونکہ ان کی مدد کرنے سے بھی وہ معذور تھے۔ جب مجلس میں آ کر حضرت مصعب نے سلام کیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دلی محبت سے سلام کا جواب دیا، اور اس امیر شخص کی پہلی حالت اور موجودہ حالت کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر انہیں حوصلہ دینے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کو حوصلہ دیتے ہوئے فرمایا کہ الحمدللہ دنیا داروں کو ان کی دنیا نصیب ہو۔ میں نے مصعب کو اس زمانے میں بھی دیکھا ہے جب شہر مکہ میں ان سے بڑھ کر کوئی صاحب ثروت نہیں تھا۔ یہ ماں باپ کی عزیز ترین اولاد تھی اور اسے کھانے پینے کی ہر اعلیٰ نعمت میسر تھی، مگر خدا کے رسول کی محبت نے اسے اس حال میں پہنچایا ہے اور اس نے وہ سب کچھ خدا تعالیٰ کی رضا کی خاطر چھوڑ دیا۔ پھر خدا نے اس کے چہرے کو نور عطا کر دیا۔ حضرت مصعب کو تبلیغ کرنے کا بھی خوب ملکہ تھا، بڑے پیار سے تبلیغ کرتے تھے، اور کہا کرتے تھے تبلیغ کرنے والوں کو کہ اگر پسند آئے میری باتیں تو سنو، نہ پسند آئے تو نہ سنو، اٹھ کے چلے جاؤ۔ اور اس طرح مدینہ کے اجنبی لوگوں تک پیغام حق آپ نے پہنچایا، اور بہت سارے لوگوں آپ کی وجہ سے، تبلیغ کی وجہ سے مسلمان ہوئے۔ حضرت مصعب بن ربیع سعد بن ربیع ایک اور انصاری صحابی تھے۔ جب مدینہ میں ہجرت کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کا سلسلہ قائم کیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حضرت عبد الرحمن بن عوف کا بھائی بنایا۔ وہ انہیں اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئے، خوب مہمان نوازی کی، اور پھر کہا کہ اس اخوت کے رشتے کو بڑھانے کے لیے میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنی آدھی جائیداد آپ کو دے دوں، اور پھر یہاں تک کہا کہ میری 2 بیویاں ہیں، جسے آپ چاہیں میں طلاق دے دیتا ہوں، آپ شادی کریں۔
حضرت عبد الرحمن بن عوف نے بھی کہا، وہ مومنانہ شان تھی ان کی، کہ تمہاری دولت، تمہاری جائیداد، تمہاری بیویاں تمہیں مبارک ہوں، اللہ ان میں برکت ڈالے۔ اور کہنے لگے کہ میں تو ایک تاجر آدمی ہوں، اپنا گزارا کر لوں گا، تم صرف مجھے بازار کا راستہ بتا دو، اور تمہارے جذبات کا بہت بہت شکریہ۔ اس طرح انہوں نے تجارت کی، اور ایک وقت تھا کہ وہ بڑے امیر تاجروں میں شمار ہوتے تھے، لاکھوں کروڑوں کی آمد ہو گئی ان کی۔ حضرت سعد بن ربیع جنگ احد میں بھی شامل ہوئے تھے اور اس میں شہید ہوئے۔ ان کا واقعہ یوں لکھا ہے، ابی بن کعب کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ سعد بن ربیع کا پتہ کرو، اسے دشمنوں میں گھرے ہوئے میں نے جنگ کے دوران دیکھا تھا، تو کہتے ہیں میں سعد کو آوازیں دیتا ہوا نکلا، جب سعد تک پہنچے تو دیکھا کہ وہ زخموں سے چور ہیں اور ایک جگہ پڑے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے کہا انہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور حال پوچھا۔ حضرت سعد نے جواب میں کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا بھی سلام کہنا اور عرض کرنا کہ مجھے نیزوں اور تیروں کے شدید زخم پہنچے ہیں، بظاہر بچنا ممکن نہیں لگتا، اور یہ کہنا کہ یا رسول اللہ، جتنے خدا کے پہلے نبی گزرے ہیں، جتنی ان کی آنکھیں اپنی قوم سے ٹھنڈی ہوئی، خدا تعالیٰ ان سے بڑھ کر آپ کی آنکھیں ہم سے ٹھنڈی کرے۔ اور میری قوم کو سلام کے بعد یہ کہنا کہ جب تک خدا کا رسول تمہارے اندر موجود ہے، اس امانت کی حفاظت کرنا تم پر فرض ہے۔ یاد رکھو، جب تک ایک شخص بھی تمہارے اندر موجود ہے، زندہ موجود ہے، اگر تم نے اس امانت کی حفاظت میں کوئی کمی دکھائی تو قیامت کے دن خدا تعالیٰ کے حضور تمہارا کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوگا۔ یہ پیغام دے کر آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضرت اسید بن حضیر انصاری، ان کو حضرت مصعب کے ذریعے اسلام قبول کرنے کی سعادت ملی۔ ان کے روحانی مقام کے بارے میں روایت ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ میری 3 حالتیں ایسی ہیں کہ ان میں سے کوئی ایک حالت بھی مجھ پر طاری رہے تو میں اپنے آپ کو اہل جنت میں سے سمجھوں گا۔ پہلی بات یہ کہ جب میں قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہوں یا کوئی اور تلاوت کرے اور میں سن رہا ہوں تو اس وقت مجھ پر جو خشیت کی حالت طاری ہوتی ہے قرآن کریم سن کر، اگر وہ ہمیشہ رہے تو میں اپنے آپ کو جنتیوں میں شمار کروں۔ دوسری بات یہ کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرماتے ہیں اور میں انتہائی توجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واعظ سنتا ہوں، تو اس وقت میری جو حالت ہوتی ہے اگر وہ دائمی ہو جائے تو میں جنتیوں میں سے ہو جاؤں۔ تیسرے کہتے ہیں کہ جب میں کسی جنازے میں شامل ہوں تو میری یہ حالت ہوتی ہے کہ گویا یہ جنازہ میرا ہے اور مجھ سے پرسش ہو رہی ہے۔ اگر یہ حالت مستقل رہے، جو خوف کی حالت ہے، تو میں جنتیوں میں اپنے آپ کو شمار کروں۔ بہرحال یہ ان کی کمال خشیت الہی کی علامت ہے، اور یہی حالت ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ کا خوف دلاتی رہتی ہے، اور انسان نیک اعمال کی پھر کوشش بھی کرتا رہتا ہے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ یاد رہتا ہے، ہر موقع پر اللہ تعالیٰ یاد رہتا ہے۔ جہاں تک اس بات کا سوال ہے کہ ہر دفعہ ان کی حالت ہونا کہ ہو تو میں جنت میں شمار ہوں، ہر حالت جو مختلف صورتیں پیدا ہوئیں اور ہر دفعہ جو ان کی
یہ حالت ہوتی ہے، یہ بات ہی ثابت کرتی ہے کہ وہ یقیناً جنتیوں میں سے تھے اور خدا تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے والے تھے۔ ان کی ایک خصوصیت عبادت اور نماز سے گہری محبت ہے۔ اپنے محلے کی مسجد کے امام تھے، بیماری میں بھی مسجد میں نماز کے لیے آیا کرتے تھے۔ بعض دفعہ جب کھڑے ہو کر نماز پڑھنا مشکل تھا تب بھی مسجد آ کر بیٹھ کر نماز پڑھتے تھے تاکہ نماز با جماعت کا ثواب نہ چھوٹے۔ یہ تھی ان لوگوں کی حالت، اور یہ ہیں وہ ہمارے لیے نمونے، ان عبادت گزاروں کے نمونے۔ آپ کی رائے بھی بڑی صائب ہوتی تھی، بڑے اعلیٰ قسم کے مشورے دیا کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت اسید کی رائے آنے کے بعد فرماتے تھے کہ اب اختلاف مناسب نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کی خلافت کا وقت انہوں نے پایا۔ حضرت عمر کی خلافت کے دوران یہ فوت ہوئے اور خلافت سے غیر معمولی اطاعت کا عملی نمونہ دکھایا۔ آپ اوس قبیلے کے سردار تھے اور اپنے قبیلے کو کہا کہ کوئی دوسرا قبیلہ مدینے کا اختلاف کرتا یا نہیں کرتا، ہم نے کوئی اختلاف نہیں کرنا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیعت کرنی ہے۔ پھر ایک انصاری صحابی ابی بن کعب تھے، آپ بھی عالم با عمل تھے، بڑی باقاعدگی سے پانچوں نمازیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادا کیا کرتے تھے۔ نمازوں کی پابندی کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد بیان کرتے ہیں کہ فجر کی نماز کے بعد آپ نے کچھ لوگوں کے بارے میں پوچھا کہ وہ دو اشخاص کے بارے میں نماز پہ نہیں آئے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ دو نمازیں فجر اور عشاء کمزور ایمانوں والوں اور منافقوں پر بڑی بھاری ہیں۔ اگر ان کو علم ہو کہ ان نمازوں کا کتنا ثواب ہے تو وہ ضرور ان نمازوں میں شامل ہوں، خواہ انہیں اپنے گھٹنوں کے بل بھی آنا پڑے۔ دو نمازیں فجر اور عشاء کے بارے میں خاص تاکید فرمائی آپ نے۔ بعض مسائل کے حل کی بھی ان کی روایات ہیں۔ ایک دفعہ ایک شخص نے حضرت ابی بن کعب سے سوال کیا کہ ہمیں دوران سفر ایک چابک ملا ہے، اونٹوں یا گھوڑوں کو چلانے کے لیے چھانٹا ہے، چابک ہے، اس کا کیا کریں؟ حضرت ابی نے جواب دیا، یہ تو ایک چابک ہے، مجھے ایک دفعہ 100 دینار ملے تھے، میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یہ ایک گمشدہ چیز مجھے ملی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1 سال تک اس کا اعلان کرتے رہو کہ یہ گمشدہ چیز مجھے ملی ہے، جس کی ہے وہ لے لے۔ جب 1 سال کے اعلان کے بعد بھی مالک نہ آیا تو میں وہ دینار لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1 سال اور اعلان کرو۔ چنانچہ مزید 1 سال اعلان کے بعد جب کوئی نہ آیا تو پھر حاضر ہو کر عرض کی کہ سال گزر گیا ہے، کوئی نہیں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1 سال اور اعلان کرو۔ تیسرے سال اعلان کے باوجود جب کوئی نہیں آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چوتھی مرتبہ پوچھا۔ آپ نے فرمایا کہ اب بے شک یہ دینار اپنے استعمال میں لے آؤ۔ بس یہ ہیں تقویٰ کے معیار۔ ایک دفعہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں جب دعا کرتا ہوں تو میرا دل کرتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ آپ کی ذات پر درود بھیجوں، اگر دعا کا چوتھا حصہ میں درود پڑھا کروں تو ٹھیک ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا تمہارا جی چاہے درود پڑھ لو، چاہو تو اس سے بھی زیادہ پڑھ سکتے ہو۔ اس پر حضرت ابی نے عرض کی کہ اگر آدھا وقت درود پڑھا کروں تو ٹھیک ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جتنا چاہو پڑھو، اس سے بھی زیادہ پڑھ لو تو اور اچھا ہے۔ حضرت ابی بن کعب نے عرض کی کہ اگر دو تہائی حصہ درود میں گزاروں تو ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا چاہو پڑھو، اس سے بھی زیادہ پڑھ سکتے ہو تو پڑھو۔ تب حضرت ابی نے اپنی دلی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یا رسول اللہ، میرا تو دل کرتا ہے کہ میں اپنی دعا میں صرف درود ہی پڑھتا رہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ اگر تم اپنی دعاؤں کا زیادہ حصہ درود پڑھتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے ہم و غم کا خود متکفل ہو جائے گا، تمہارے گناہ بخشے جائیں گے، اور یہ بات خدا تعالیٰ کے نزدیک تمہارے بلند درجات کا موجب ہوگی۔ آپ کو قرآن شریف سے بھی بہت محبت تھی، آپ کثرت سے تلاوت کرتے تھے، آپ کی ایمانت و دیانت بھی کمال کو پہنچی ہوئی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ آپ کو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے مقرر فرمایا اور مدینہ کے قریبی قبائل بنی عذرا اور بنی سعد میں بھجوایا۔ کہتے ہیں کہ میں نے وہاں جا کر زکوٰۃ وصول کی۔ واپسی پر مدینہ کے قریب ایک ایسے مخلص شخص سے واسطہ پڑا جس کے تمام اونٹوں پر ایک سالہ اونٹنی زکوٰۃ بنتی تھی۔ اس کے پاس اونٹ تھے اور ان کی زکوٰۃ ایک سالہ اونٹنی بنتی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ ایک سالہ اونٹنی زکوٰۃ دے دو۔ اس نے کہا کہ ایک سالہ اونٹنی لے کر کیا کریں گے آپ؟ اس پر تو نہ سوار ہوا جا سکتا ہے، نہ بوجھ لادا جا سکتا ہے۔ میں آپ کو زکوٰۃ میں بڑی عمر کی خوبصورت جوان اونٹنی دیتا ہوں جو کسی کام بھی آئے۔ حضرت ابی بن کعب کہنے لگے، میں نے اسے کہا کہ میں تو محض ایک امین ہوں اور امانت اکٹھی کرنے آیا ہوں، میں یہ نہیں کر سکتا کہ بڑی اونٹنی لوں۔ دوسری طرف وہ شخص جو اخلاص والا تھا وہ اصرار کر رہا تھا کہ بڑی عمر کی اونٹنی لے لیں۔ اس پر حضرت ابی نے کہا کہ پھر تم خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پیش ہو کے بات کر لو اور اونٹنی پیش کر دو۔ چنانچہ وہ صحابی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے اور تمام بات بیان کی اور کہا یہ بڑی اونٹنی قبول فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قربانی پر بہت خوشی کا اظہار کیا اور فرمایا اگر تم دلی خوشی سے چاہتے ہو یہ اس اونٹنی کو دینا تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا بہترین اجر دے گا۔ حضرت ابھی بڑے علمی آدمی بھی تھے، قرآن کریم کا بھی خوب علم تھا انہیں، مجالس میں خوب علمی باتیں ہوتی تھیں ان کی، غرض کہ ان کا ایک مضبوط مقام تھا اور وہ جو بلند مقام تھا ان کا، اور ان کے بلند مقام جن صحابہ کی ہیں جن کا فیض آج بھی جاری ہے اور ہم ان کی باتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ کیا بات تھی کہ جس کے ہونے سے صحابہ نے اس قدر صدق دکھایا اور انہوں نے نہ صرف بت پرستی اور مخلوق پرستی ہی سے منہ موڑا بلکہ در حقیقت ان کے اندر سے دنیا کی طلب ہی مسلوب ہو گئی اور وہ خدا کو دیکھنے لگ گئے۔ وہ نہایت سرگرمی سے خدا تعالیٰ کی راہ میں ایسے فدا تھے کہ گویا ہر ایک ان میں سے ابراہیم تھا۔ انہوں نے کامل اخلاص سے خدا تعالیٰ کا جلال ظاہر کرنے کے لیے وہ کام کیے جس کی نظیر بعد اس کے کبھی پیدا نہیں ہوئی، اور خوشی سے دین کی راہ میں ذبح ہونا قبول کیا۔ بلکہ بعض صحابہ نے جو یکلخت شہادت نہ پائی تو ان کو خیال گزرا کہ شاید ہمارے صدق میں کچھ کسر ہے، جیسے کہ اس آیت میں اشارہ ہے منہم من قضا نحبہ ومنہم من ینتظر، یعنی بعض تو شہید ہو چکے تھے اور بعض منتظر تھے کہ کب شہادت کو نصیب ہو۔ آپ فرماتے ہیں کہ اب دیکھنا چاہیے کہ کیا ان لوگوں کو دوسروں کی طرح حوائج نہ تھے اور اولاد کی محبت اور دوسرے تعلقات نہ تھے؟
مگر اس کشش نے ان کو ایسا مستانہ بنا دیا تھا کہ دین کو ہر ایک شے پر مقدم کیا ہوا تھا۔ پھر آپ فرماتے ہیں مکے میں بیٹھ کر جو مومنین قریش نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کی تھی، جس حمایت میں کوئی دوسری قوم کا آدمی ان کے ساتھ شریک نہیں تھا الا شاذ و نادر، وہ صرف ایمانی قوت اور عرفانی طاقت کی حمایت تھی۔ نہ کوئی تلوار میان سے نکالی گئی تھی اور نہ کوئی نیزہ ہاتھ میں پکڑا گیا تھا، بلکہ ان کو جسمانی مقابلہ کرنے سے سخت ممانعت تھی۔ یہ صرف قوت ایمانی اور نور عرفان کے چمکدار ہتھیار اور ان ہتھیاروں کے جوہر جو صبر اور استقامت اور محبت اور اخلاص اور وفا اور معارف الہیہ اور حقائق عالیہ دینیہ ان کے پاس موجود تھے، لوگوں کو دکھلاتے تھے، گالیاں سنتے تھے، جان کی دھمکیاں دے کر ڈرائے جاتے تھے اور سب طرح کی ذلتیں دیکھتے تھے، پر کچھ ایسے نشہ عشق میں مدہوش تھے کہ کسی خرابی کی پرواہ نہیں رکھتے تھے اور کسی بلا سے ہراساں نہیں ہوتے تھے۔ دنیاوی زندگی کے روح سے اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا رکھا تھا جس کی توقع سے وہ اپنی جانوں اور عزتوں کو معرض خطر میں ڈالتے اور اپنی قوم سے پرانے اور پرنفع تعلقات کو توڑ لیتے۔ اس وقت تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر تنگی اور عسر اور کسن و فرصت اور کسن شاست کا زمانہ تھا، اور آئندہ کی امیدیں باندھنے کے لیے کسی قسم کے قرائن و علامات موجود نہ تھے۔ سو انہوں نے اس غریب درویش کا، جو دراصل ایک عظیم الشان بادشاہ تھا، ایسے نازک زمانے میں وفاداری کے ساتھ محبت اور عشق سے بھرے ہوئے دل سے جو دامن پکڑا، جس زمانے میں آئندہ کے اقبال کی تو کیا امید، خود اسی مرد مسلح کی چند روز میں جان جاتی نظر آتی تھی۔ یہ وفاداری کا تعلق محض قوت ایمانی کے جوش سے تھا، جس کی مستی سے وہ اپنی جانیں دینے کے لیے ایسے کھڑے ہو گئے جیسے سخت درجے کا پیاسا چشمہ شیریں پر بے اختیار کھڑا ہو جاتا ہے۔ سر الخلافہ میں آپ فرماتے ہیں، عربی اس کو ترجمہ پڑھ دیتا ہوں میں، اعلموا رحمکم اللہ ان صحابۃ کلہم کانوا کجوارح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفخر نوع الانسان، فبعضهم کانوا کالعیون وبعضهم کانوا کالاذان وبعضهم کالایدی وبعضهم کالارجل من رسول الرحمن، وکلما عملوا من عمل وجاہدوا من جہد فکانت کلها صادرۃ بهذه المناسبات، وکانوا یبغون بها مرضات رب الکائنات رب العالمین۔ اللہ آپ لوگوں پر رحم فرمائے، جان لو کہ سارے کے سارے صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے کے سارے صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضاء و جوارح کی طرح تھے اور نوع انسان کے فخر تھے۔ خدائے رحمان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان میں سے بعض آنکھوں جیسے تھے، بعض کانوں کی طرح اور بعض ان میں سے ہاتھوں کی مانند اور بعض پاؤں کی طرح تھے۔ ان صحابہ نے جو بھی کام کیے یا جو بھی صحیح فرمائی، وہ سب کچھ ان اعضاء کی مناسبت سے صادر ہوئے، اور ان کی غرض اس سے محض رب کائنات رب العالمین کی رضا جوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ ان روشن ستاروں کے نمونوں پر چلتے ہوئے ہمیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا بنائے، اور ہمارا بھی ہر عمل اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے ہو۔ نمازوں کے بعد میں ایک جنازہ غائبی پڑھاؤں گا، جو مکرمہ عریشہ ڈیفن تھالر صاحبہ ایلیا فہیم ڈیفن تھالر صاحب ہالینڈ کا ہے، جو آج کل بینین میں تھی۔ 11 دسمبر کو بینین میں ہی اچانک ہارٹ فیل ہونے کی وجہ سے 62 سال کی عمر میں وفات پا گئیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ تعلیم مکمل کرنے کے بعد ایک بینک میں ملازمت کرتی تھی۔ 2002 میں ان کی شادی خلیفۃ مسیح رابع کی منظوری سے
فہیم ڈیفنتھالر صاحب ڈچ احمدی ہیں، ان سے ہوئی۔ اس وقت مرحومہ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، لیکن جماعت کے بارے میں دلچسپی رکھتی تھی۔ شادی کے بعد انہوں نے رمضان کے مہینے میں تجربے کے طور پر روزے بھی رکھے۔ فہیم صاحب، ان کے جو خاوند ہیں، یہ بھی ڈچ احمدی ہیں، یہ بیان کرتے ہیں کہ اسی دوران ایک دفعہ جب کہ ہم باتیں کر رہے تھے تو انہوں نے رونا شروع کر دیا۔ میں سمجھا کہ میں نے کوئی سخت بات کہہ دی ہے۔ بعد میں مرحومہ نے بتایا کہ وہ اپنا اور احمدیت کا موازنہ کر رہی تھی، اور پھر یہ سمجھ کر کہ مجھ میں اور احمدیت میں بہت زیادہ فرق ہے، میں تو کبھی بھی احمدی نہیں، مسلم نہیں بن سکتی، تو اس محرومی کے احساس نے مجھے رلا دیا تھا۔ فہیم صاحب کے ساتھ گیمبیا کے دورے پہ گئیں، وہاں جماعت کے کاموں کو دیکھا انہوں نے، اور اس کا ان پر بڑا اچھا اثر ہوا، اور وہاں پھر فہیم صاحب نے اس کے بعد ان کو بیعت فارم دیا، تو بیعت فارم پڑھا، شرائط بیعت پڑھی لکھی ہوئی تھی۔ پہلے تو مرحومہ نے کہہ دیا کہ میں اس پر کبھی دستخط نہیں کر سکتی، لیکن بڑھنے کے بعد انہوں نے جلد ہی 18 مارچ 2006 کو بیعت فارم پر کر دیا، اور اس طرح وہ بیعت فارم کا خط بھی مجھے لکھا۔ خلافت سے مرحومہ کی بہت محبت تھی، جماعت کے کاموں میں اپنے میاں کی مدد کرتی تھیں۔ جماعت ہالینڈ کے پریس سیکرٹری بھی تھے وہ، اور ترجمے میں مدد بھی کیا کرتی تھی ان کی۔ پھر جب وصیت کی تاریخ ہوئی اور وصیت کی تاریخ کا ان کو پتہ لگا، خطبہ سنا میرا، تو انہوں نے جلدی وصیت بھی کر لی۔ پھر 2009 میں مرحومہ اپنے شوہر مکرم فہیم صاحب کے ساتھ وقف کر کے ہیومینٹی فرسٹ کے تحت بننے والے یتیم خانے کا بندوبست سنبھالنے کے لیے بینین، افریقہ، مغربی افریقہ چلی گئیں۔ بظاہر یہ ایک جذباتی فیصلہ لگتا تھا، کیونکہ مرحومہ کی بینک میں بڑی اچھی نوکری تھی اور اس کو چھوڑ کے گئی تھی۔ مربی انچارج ہالینڈ نے کہا کہ میں نے ان سے سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ حالات افریقہ کے بڑے اتنے آرام دہ نہیں ہیں تاکہ ذہنی طور پر تیار ہوں۔ تو مرحومہ نے کہا، مربی صاحب مجھے یہ سب نہ بتائیں، میں نے بڑا سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے۔ ان کے رشتہ داروں نے بھی انہیں کہا کہ افریقہ چلی گئی ہیں آپ، اور وہاں پتہ ہے انہوں نے سمجھا کہ جماعت احمدیہ بھی کوئی کمپنی کی طرح ہے کہ کمپنیوں کا دیوالیہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد کچھ نہیں رہتا، تو تم یہ نہ ہو کہ وہیں جا کے پھر نہ ادھر کی رہو نہ ادھر کی رہو۔ تو انہوں نے ان کو جواب دیا اپنے رشتہ داروں کو، عیسائیوں کو، کہ بڑا پختہ ایمان تھا، اس بات کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جماعت ایک کمپنی کی طرح نہیں ہے جو کبھی دیوالیہ ہو جائے، کبھی دیوالیہ نہیں ہو سکتی، اور اگر جہاں تک میرا تعلق ہے، اگر میں فوت ہو گئی تو میں اس بات کو پسند کروں گی کہ اسی یتیم خانے میں دفن کی جاؤں۔ مرحومہ جو یورپی معاشرے کی پلی بڑی تھی اور بڑی اچھی نوکری بھی تھی، اس کے باوجود افریقہ میں انہوں نے بڑے مشکل حالات میں بڑے آسن رنگ میں اپنا وقف نبھایا اور بڑی ذمہ داری سے اپنے فرائض انجام دیے۔ نمازوں کی پابند تھیں وہ، جب سے احمدی ہوئیں باقاعدہ نمازیں پڑھنے والی، تہجد گزار بھی بن گئیں، پھر کبھی نماز نہیں چھوڑتی تھیں، بلکہ دوسروں کو بھی وقت پر نماز پڑھنے کی تلقین کیا کرتی تھی۔ خطبہ بڑی باقاعدگی سے اور توجہ سے سنتی تھیں، اور تمام باتوں پر جو باتیں اگر نصیحت والی ہیں تو عمل کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ اسلام اور احمدیت سے محبت کا اندازہ اس بات سے ہو سکتا ہے کہ جب دیگر احباب دوسرے جو احمدی تھے اسلامی تعلیمات پر جس کو دیکھتے ہیں کہ پوری طرح عمل نہیں کرتے تو بڑی غمزدہ ہو جایا کرتی تھی کہ کیوں یہ لوگ احمدی ہونے کے باوجود اسلامی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے۔ قرآن کریم کی باقاعدگی سے تلاوت کرتی اور ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرتی۔ اولاد ان کی نہیں تھی، یتیم خانے کے انچارج تھے، ان کو اپنے بچے سمجھائے انہوں نے۔ احمدی آئیہ صاحب ہیومینٹی فرسٹ کے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں ان کو دارالاکرام جو وہاں کا یتیم خانہ جماعت چلا رہی ہے ہیومینٹی فرسٹ دیکھنے کا گیا، موقع ملا، تو اس وقت دارالاکرام میں 2 ماہ سے لے کر 12 سال تک کی عمر کے بچے تھے۔ گو کہ سٹاف موجود تھا، لیکن 2 ماہ کی یتیم بچی ہر وقت ان کی گود میں نے دیکھی۔ کسی بچے کی طبیعت ٹھیک نہ ہوتی
تو بڑی فکر مندی سے اس کی خاص خوراک اور دوائی کا انتظام کرتی ہیں۔ اگر بچے کی تعلیمی رپورٹ میں کوئی توجہ طلب بات ہوتی تو اس کو مختلف طریقے سے بہتر کرنے کے لیے بڑی فکر مندی کا اظہار کرتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں نے جب بھی ان سے کسی ذاتی ضرورت کے حوالے سے دریافت کیا یا ان کو ضرورت ہو تو بتائیں، تو ان کا یہی جواب ہوتا تھا کہ ہم تو وقف ہیں، ہم نے وقف کیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کے بہت شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں توفیق دی ہے اور یتیم بچوں کی خدمت کا ہمیں موقع ملا ہوا ہے اور ہم بہت خوش ہیں، ہمارے لیے کوئی فکر نہ کریں۔ لیکن اگر ادارے کے انتظام کے معاملہ میں کوئی معاملہ ہوتا، اس کی بہتری کا معاملہ ہوتا تو فوراً توجہ دلاتی۔ اسی طرح اطہر زبیر صاحب جو جرمنی کے چیئرمین ہیومینٹی فرسٹ کے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان کے خاوند فہیم صاحب نے بتایا کہ شروع سے ان کو لاٹری کھیلنے کا بڑا شوق تھا، یورپ میں بڑا رواج ہے لاٹری کا۔ جب ان کو بتایا گیا کہ اسلام میں اس کی ممانعت ہے تو فوراً اس کو ترک کر دیا اور لاٹری میں لگانے والی رقم ہفتہ وار مسجد کے چندے میں دینی شروع کر دی۔ پھر کہتے ہیں کہ دوروں کے بارے میں جب میں ان سے ملتا، رپورٹیں دیتے ہیں میرے دوروں کے بارے میں، ڈاکٹر صاحب جرمنی کے دوروں میں ساتھ رہا کرتے ہیں ہمارے اطہر زبیر صاحب، تو کہتے ہیں بڑی جذباتی ہو جایا کرتی تھیں، باتیں سن کے، واقعات سن کے، بڑی مہمان نواز تھیں، وہاں کے لوگوں سے بڑا پیار اور عزت سے پیش آیا کرتی تھیں۔ اسی محبت کی وجہ سے ان کے محلے کے جہاں وہ رہتی تھیں بینین میں، محلے کے تمام لوگ ان کو ماما کہتے تھے اور اپنے ذاتی معاملات میں ان سے مشورے کیا کرتے تھے۔ وہاں کے امیر جماعت لکھتے ہیں بینین کے، اپنے چندے کی بڑی فکر ہوتی تھی ان کو، بڑی باقاعدگی کے ساتھ چندہ ادا کیا کرتی تھیں اور پورٹو نوو ریجن کے مبلغ سلسلہ سے 2-3 بار اظہار کیا کہ آپ ہمارا چندہ آ کر وصول کر لیا کریں وقت پہ۔ ہمیشہ اپنا وصیت کا چندہ ادا کر کے پہلی فرصت میں ادا کرتی، اور جب اب تحریک کی میں نے بیت الفتوح کی تعمیر نو کی، اس میں بھی انہوں نے بڑی خوشی سے حصہ لیا اور معلومات بھی چندوں کی لیتی رہتی تھی۔ کہتے ہیں کہ احمدیہ دارالاکرام یتیم خانے میں بڑی دل جمی اور محبت سے خلوص سے کام کرتی تھیں، شیر خوار بچوں کو اٹھائے پھرتیں، ان کا بڑا خیال رکھتیں۔ ان کی وفات کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ دارالاکرام کے بچے اب یتیم ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کے رحم اور مغفرت کا سلوک فرمائے، اور ایسے باوفا اور وقت کی روح کو سمجھنے والے مزید اللہ تعالیٰ جماعت کو عطا فرماتا رہے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أكبر۔